السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، تاریخ کے اوراق میں بڑے سفاک اور ظالم حکمران اپنی سیاکاریوں کے باعث مشہور بھی ہیں اور ذلیل بھی ہیں۔ نمرود، فرعون، شداد، اور یہ تو خیر بہت پائے کے سفاک تھے، لیکن یزید ان سب سفاکوں سے بڑا سفاک تھا۔ اور پھر ابن زیاد، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد کے قافلے میں اگر ہم شمر کو دیکھیں، سنان بن انس کو دیکھیں، عزرا کو دیکھیں، تو یہ بڑے سخت دل، جن کو شقی القلب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ میں تیمور لنگ بھی ایک بہت ہی ظالم حاکم تھا، لیکن میں اس وقت 12 سالہ حامد کا ذکر کر رہا ہوں۔ نواز شریف نے تو ابھی گجرانوالہ میں خطاب کرتے ہوئے اس بچے کا ذکر کرنا تک مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ان کے گھر کا بچہ نہیں تھا یا ان کا بچہ نہیں تھا، وہ پاکستان کا بچہ تھا۔ پاکستان سے اس آدمی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پاکستان سے اس انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ پاکستان کا تھا۔ اگر اس آدمی کا پاکستان سے تعلق ہوتا تو یہ گجرانوالہ میں ابھی خطاب کے دوران اس بچے کا ذکر ضرور کرتا، لیکن بچے پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر میں جیسے ہی خطاب ختم ہوا تو اعلان کیا ہوا۔ یہ اعلان در حقیقت اعتراف جرم ہے۔ آج سے میں نواز شریف صاحب آپ کو نااہل نہیں کہوں گا، کیونکہ اب آپ نااہل نہیں رہے ہیں، آپ قاتل ہیں۔ آج سے میں آپ کو قاتل نواز شریف کہوں گا، قاتل نواز شریف۔ آپ کے ہاتھوں پہ حامد کا لہو بھی ہے اور 55 سالہ خالد کا لہو بھی۔ آج آپ نے 2 لاشیں گرائی ہیں اپنی ریلی کے ذریعے، لیکن آخر میں جلسہ گاہ میں کیا اعلان ہوا ہے، ذرا وہ اعلان سنیے گا۔ بہت سارے لوگ نہیں سن سکے ہوں گے، لیکن اس اعلان میں ہی اعتراف جرم ہے، اعلان سنیے گا۔ میاں صاحب کی گاڑی میاں صاحب یہ پیسے نہ لٹائے بھائی، اس طرح نہ کرے بھائی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کوئی میاں صاحب گاڑی کو راستہ دے دے پلیز۔ یہ آگے سے راستہ خالی کرتے جائے، اس طرح نہ کرے بھائی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کوئی میاں صاحب گاڑی کو راستہ دے دے پلیز، اس طرح نہ کرے بھائی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کوئی میاں صاحب گاڑی کو راستہ دے دے پلیز۔ کوئی میاں صاحب کی گاڑی کے پاس نہ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ بے شرم لفظ لغت سے نکال دیا جائے نواز شریف کے لیے۔ میں تمام اردو دانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بے شرموں سے بھی بڑا اگر کوئی لفظ ایجاد کیا جا سکتا ہے تو وہ نواز شریف کے لیے کیا جائے۔ گجرانوالہ میں نواز شریف نے حامد کے لیے ایک تعزیتی لفظ، جملہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک تعزیتی لفظ حامد کے لیے ادا نہیں کیا۔ بیٹی ٹویٹر پر ایموٹیکنز بنا رہی ہے آنسوؤں کے، جھوٹی مکارہ ایموٹیکنز بنا رہی ہے آنسوؤں کے، اور باپ ایک لفظ بھی حامد کے لیے اس نے نہیں ادا کیا۔ ناظرین محترم، صورتحال ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اور میں آپ کو سچ بات تو یہ بتاؤں کہ شاید ہم جو اینکرز پروگرام کرتے ہیں ہمارے ہاتھ سے بھی صورتحال نکل جائے باہر۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بہت احترام اور اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کریں، لیکن جو انسان بد تہذیبی پر آمادہ ہو، جو لوگوں کی لاشیں گرانے پر آمادہ ہو، جسے یہ شرم اور احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے، اس سے کس طرح بات کی جائے۔ کیا کہتے تھے کہ میں کس کے ہاتھ بھی اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ نواز شریف نے آج اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی ہے ناظرین محترم، یہ آخری کیل۔ ماڈل ٹاؤن کے 14 شہیدوں کے بعد آج 2 اور شہید ہوئے ہیں۔ ایک نہیں ناظرین، ایک نہیں ہوا ہے، ایک تو نواز شریف کی گاڑی سے ہوا ہے
نواز شریف کی گاڑی کا ٹائر اس پر چڑھا، اس کے بعد جو ایلیٹ فورس اس نااہل اور قاتل وزیر اعظم کے ساتھ چل رہی ہے، اس نے دوبارہ اس بچے پر گاڑی چڑھائی اور اس طرح وہ بچہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ 12 سالہ معصوم بچہ حامد، جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جس پر پھول نچھاور کر رہا ہوں وہ تو خود پھول تھا، تو اس پھول کو ہی نواز شریف نے کچل دیا۔ اسے کیا پتا تھا؟ وہ تو پھول نچھاور کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ نااہل کا پروٹوکول تھا، رفتار بہت تیز تھی، کیونکہ بیٹی نے کہا ہے روک سکو تو روک لو، بیٹی نے کہا ہے روک سکو تو روک لو، لہٰذا رفتار بہت تیز تھی۔ وہ تڑپتا رہا، وہ سسکتا رہا، لیکن کسی نے گاڑی روکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی اور وہ تڑپتے سسکتے بلکتے اس جہان سے چلا گیا۔ بچے کے چچا نے بتایا کہ میں لوگوں کی منتیں کرتا رہا، ریکویسٹ کرتا رہا کہ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، لیکن کوئی نہیں رکا۔ سب اپنے نااہل قاتل کے ساتھ نمبر بڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ بچہ جمہوریت کا پہلا شہید ہے، کہنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے لاکھوں لعنت۔ میں کہتا ہوں اللہ کی لعنت اس پر جو یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کا پہلا شہید ہے۔ جس نے بھی کہا ہے، خواجہ سعد رفیق ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت اس پر۔ بچے مار رہے ہیں، بوڑھے مار رہے ہیں، قانون مار رہے ہیں، ججز کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہے ہیں، فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں عوام کو ججوں کے خلاف۔ میں جج صاحبان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آرٹیکل 190 آئین میں کیوں ہے پھر موجود؟ آرٹیکل 190 کے تحت آپ فوج کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ روز یہ شخص اپنے مکرو عزائم کے ساتھ بلٹ پروف اسٹیج پر نمودار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو منہ میں آتا ہے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیٹی نے کہا ہے کہ روک سکو تو روک لو۔ اور یہ آج سے نہیں کہا ہے، یہ بہت پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، بہت پہلے سے۔ اگست 1990 کی کہانی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس بچے کے جو والد ہیں، شہید بچہ عبدالحمید، ان کا بیٹا حامد، اور ایک خالد 55 سال کے بزرگ ہیں، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان کو موٹر سائیکل نے ٹکر ماری، وہ بزرگ آدمی 55 سال کا گرا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور میں جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے تو جائے حادثہ پر جو بچے کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ذرا پہلے وہ دیکھ لیجئے۔ حالانکہ دیکھنے والی کوئی ویڈیو یہ ہے نہیں، اور وہاں کوئی کہہ بھی رہا ہے ویڈیو بند کرو، ہاں ویڈیو بند کرو، ہاں تصویر لیک نہ ہو جائے، ہاں یہ کچھ پتہ نہ چل جائے لوگوں کو، ویڈیو بند کرو، ویڈیو بند کرو۔ کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، اس کو آواز آئی آخر میں کہ ویڈیو بند کرو، کہیں حسین نواز کی طرح یہ ویڈیو بھی لیک نہ ہو جائے۔ یہ بھی کوئی بین الاقوامی سازش ہوگی، یہ بھی کوئی سازش کر رہا ہوگا، کسی نے سازش کے تحت حامد کو آگے کیا ہوگا، کوئی سازش ہوگی، اور اس سازش کے پیچھے یقیناً فوج ہوگی، یہ فوجیوں کے گھر کا بچہ ہوگا، یقیناً یہ جسٹس ثاقب نثار یا یہ جناب جسٹس کھوسا صاحب یا جناب جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب یا جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یا جناب جسٹس اعجاز افضل خان صاحب یا جناب جسٹس عظمت سعید صاحب، ان کے گھر میں سے کسی کا بچہ ہوگا یہ، شاید جج صاحبان نے کھڑا کیا ہوگا یہ بچہ، یہ 5 جج صاحبان نے بچہ کھڑا کیا ہوگا پھول دے کر، یہ عدلیہ نے بچہ کھڑا کیا ہوگا، یہ بچہ یقیناً کسی لیفٹیننٹ کرنل کا یا میجر کا یا جنرل کا بچہ ہوگا، یہ بچہ یقیناً پیناما سے آیا ہوگا، اس بچے کو یقیناً سعودی عرب نے بھیجا ہوگا، امریکہ نے بھیجا ہوگا، یقیناً یہ بچہ BBC کا ہوگا، یہ CNN کا ہوگا، کیونکہ یہ بین الاقوامی سازش ہے، اس بچے کو کھڑا کیا گیا، اور اس بچے کو بچانے کی کوشش جو آخری وقت میں کی جا رہی ہے، آئیے ناظرین ذرا دیکھتے ہیں۔ بند کر دیو ویڈیو، ناظرین محترم، خواجہ سعد رفیق نے
اس بچے کی شہادت پر ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ایک جملہ چرایا ہے، اور میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں خواجہ سعد رفیق کو کہ یہ آپ کا جملہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو جملہ چرایا ہے، پہلے تو آپ پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، میں مجبور ہوں لیکن دعا کرتا ہوں آپ پر اللہ کی لعنت ہو کہ آپ نے ایک بچے کے قتل ہوا ہے اور آپ نے کہا یہ جمہوریت کا پہلا شہید ہے۔ کون سی آپ کی حکومت ہے بھائی، آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کیا ہو گیا؟ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ کہا تھا تو ایوب خان کے عہد میں، آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، آپ کے والد رفیق شہید، ان سے پوچھ لیجئے گا جب آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنے وقت پر، جب آپ جائیں گے طبعی موت جب آپ کو آئے گی، سب کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، تو آپ کی والد سے ملاقات ہو تو ان سے ضرور پوچھیے گا یہ جملہ ایوب خان کے عہد میں کم سن طالب علم عبد الحمید کی شہادت پر ادا کیا گیا تھا۔ ایوب خان کے 10 سالہ جشن انقلاب کے ایام تھے، اسی دوران 7 نومبر 1968 کو پولیس کے ہاتھوں راولپنڈی پولی ٹیکنک کا طالب علم عبد الحمید جاں بحق ہو گیا تھا۔ حکومت کی بے حسی اسی طرح تھی جس طرح آج ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید جنہوں نے چند ماہ قبل ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، وہ اس شہید بچے عبد الحمید کی نعش لے کر اس کے آبائی گاؤں روانہ ہوئے تو 60-70 میل تک راستے میں جلوس جہاں جہاں سے گزرا وہاں ایوب خان کی قسمت کا ستارہ بھی ڈوبتا چلا گیا، اور اس بچے کے خون ناحق سے ایوب خان کے خلاف ایک تحریک نے جنم لیا، ایک تحریک پیدا ہوئی اور بچہ ایوب خان کے خلاف ہو گیا، اور نعرہ تو کچھ اور تھا، ایوب ڈیش ڈیش ڈیش، بہرحال وہ قافلہ آگے نکل گیا۔ اور اس واقعے کے صرف 4 ماہ بعد 25 مارچ 1969 کو انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا۔ عبد الحمید اور حامد میں کچھ خاص فرق نہیں ہے خواجہ سعد رفیق صاحب، لیکن بھٹو شہید نے عبد الحمید کو جمہوریت کا پہلا شہید قرار دیا تھا تو اس کا جواز تھا، کیونکہ اس وقت جمہوریت نہیں تھی، اس وقت آمریت تھی، جس کو آپ آمریت کہتے ہیں، اس وقت جمہوریت نہیں تھی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے جب کہا تھا کہ وہ جمہوریت کا پہلا شہید ہے تو جواز تھا، لیکن یہ بچہ اس شخص کے ہاتھوں مارا گیا ہے جو نااہل بھی ہے، جو جھوٹا بھی ہے، جو مکار بھی ہے، جو جالساز بھی ہے، جو چور بھی ہے، جو ڈاکو بھی ہے، اور جس نے عوام کو لوٹا ہے، اور جو اپنے آپ کو آج بھی جمہوری وزیر اعظم سمجھتا ہے نااہل ہونے کے بعد، اس نے کچلا ہے۔ فرق ہے خواجہ سعد رفیق صاحب، فرق ہے، ذرا فرق صاف ظاہر ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ حامد کسی فوجی حکمران کے ہاتھوں نہیں مارا گیا، حامد جمہوری وزیر اعظم کے ہاتھوں مارا گیا ہے، آپ کا وزیر اعظم۔ میرا تو نہ وہ وزیر اعظم ہے، نہ میں اسے نااہل سمجھتا ہوں، وہ ایک قاتل ہے، قاتل۔ آپ کے قاتل کے ہاتھوں حامد مارا گیا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں شہید جمہوریت؟ شرم تو آپ کو بھی نہیں آتی۔ تو آپ کے لیے بھی صرف اتنا ہی کہوں گا، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سامات، نہ وقت نہ دماغ نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید ناظرین محترم، 5 جولائی کو جب جی آئی ٹی میں 2 گھنٹے پیشی کے بعد نواز شریف کی بیٹی مریم نواز گاڑی کے نیچے آ کے، تو آج کسی غریب کا بچہ کچلا گیا ہے اور ایک 55 سالہ بوڑھا وہ شہید ہوا ہے۔ اپنے گھر کے بچے تو سکون سے طیارے میں ان کو لاہور بھیج دیا، لیکن وہ تو پھول برسا رہا تھا حامد۔ بہرحال جب وہ 2 گھنٹے پیشی کے بعد شہزادی صاحبہ جب جوڈیشل اکیڈمی سے باہر آتی ہیں تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نواز شریف ہر بار وزیر اعظم بنیں گے، روک سکو تو روک لو۔
بعد میں یہ الفاظ انہوں نے ٹویٹر پر بھی لکھ دیے۔ مریم نواز شریف شاید یہ بھول گئیں کہ ان کے نااہل باپ کے کانوں میں ہر وقت بیٹی کے یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین محترم، تاریخ میں کہیں پر بھی آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ گھر والے امور مملکت میں اپنے والد کو مشورے دیں۔ یہاں تک کہ ہمارے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ گھر والوں سے، بچوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے آپ مشورے لیں یا آپ ان سے امور سلطنت اور امور حکومت میں معاونت طلب کریں، کیونکہ پھر آپ کے دل میں ان کی بات کی قدر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے گھر والے۔ تو باپ کو ہر وقت چڑھاتی رہتی ہے بیٹی کہ نہیں آپ کے پیچھے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا، لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو باپ اب پاکستان کا کوئی ایک ذمہ دار شخص نہیں رہا ہے، بلکہ باپ اب بیٹی کی طرف دیکھتا ہے کہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ اس نے ہر معاملے میں اپنی بیٹی کو شامل کیا، مشورے لیے۔ تاریخ میں بہت بڑی بڑی بیٹیاں گزری ہیں مریم صاحبہ، اور بہت بڑے بڑے بیٹے گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بھی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی ان سے مشورہ امور سلطنت میں نہیں لیا، جبکہ وہ اپنے وقت کے فقیہ صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے اولاد سے دور رکھنے کو کہا ہے امور سلطنت اور امور حکومت کو، اولاد سے دور رکھنے کو کہا ہے۔ اولاد کو وارث نہ بناؤ، یہ وراثت نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو موروثی سیاست چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو جب یہ نکلی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ روک سکو تو روک لو، تو باپ کے کانوں میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں، روک سکو تو روک لو۔ جی ٹی روڈ پر میں یوں ہی دندناؤں گا اور کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ کبھی تو لمحوں کا سفر گھنٹوں میں طے کروں گا، تو کبھی اتنا تیز چلوں گا کہ بچوں کو بھی رون دوں گا، روک سکو تو روک لو۔ آمریت کا لبادہ اوڑھ کر بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر جمہوریت کے گن گاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ 3 بار وزیر اعظم بن چکا، 4تھی بار خیالوں میں بنوں گا، روک سکو تو روک لو۔ اپنے بعد اپنے ناکارہ بچوں کو تم پر مسلط کر کے جاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ ججوں کی میں توہین کروں گا، فوج پر کیچڑ اچھالوں گا، سازش کرتا رہوں گا، روک سکو تو روک لو۔ میں اپنے ملک کی اس فوج پر کہ جو سرحدوں پر دشمنوں سے لڑ رہی ہے، روز ان کو گالیاں دوں گا، روک سکو تو روک لو۔ کھربوں روپے ہڑپ کر کے میں ڈکار جاؤں گا اور اپنے رشتہ دار کو بھی پہچاننے سے انکار کر دوں گا، روک سکو تو روک لو۔ ہر وقت سب سے پوچھتا رہوں گا میرا جرم کیا ہے، مجھے کیوں نااہل کیا گیا، روک سکو تو روک لو۔ ذلیل کر کے نکالا جاؤں گا، چور کو اپنی جگہ پر پھر بٹھاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ کلبھوشن کو پھانسی پہ چڑھاؤ یا نہ چڑھاؤ، میں اپنی زبان پر اس کا نام تک نہیں لوں گا، روک سکو تو روک لو۔ ملک کا پیسہ لوٹوں گا، پیناما لے جاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کروں گا، تنخواہ لوں گا، پھر جھوٹ بولوں گا کہ میں نے تنخواہ نہیں لی، روک سکو تو روک لو۔ جعلی ایگریمنٹ پر مورے لگواؤں گا، جعلی دستاویزات عدالت میں جمع کراؤں گا، معصوم بن کے لوگوں کے سامنے آؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ اے لوگوں، تم چاہے فٹ پاتھ پر رات گزارو، میں تو لندن میں فلیٹوں کے انبار لگاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ نیلا پیلا چینل یہ میرا ہے، میں اسی کو اشتہار دلواؤں گا، میں اسی کے گن گاؤں گا، میں اسی پر تم کو نظر آؤں گا اور سب کچھ اچھا اچھا دکھواؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ اے میرے مخالف چینلوں، تم کو میں پیمرا سے بند کرواؤں گا، تم کو میں نوٹس دلواؤں گا، تمہاری نشریات میں خلل ڈلواؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ گجرانوالہ کے جلسے میں کھڑے ہو کر ہاتھ لہراؤں گا اور کہوں گا کہ آپ نے مجھے بڑی محبت دی ہے، بڑا پیار دیا ہے، لیکن حامیت کے لیے تعزیت کا ایک لفظ ادا نہیں کروں گا، روک سکو تو روک لو۔ گجرانوالہ کے جلسے میں تازہ تازہ پکے ہوئے کھانے کی خوشبو
میرے نتنوں سے دماغ میں اترتی چلی جائے گی، میں خطاب مختصر کر کے کھانے پہ ٹوٹ پڑوں گا، روک سکو تو روک لو۔ دو انسانوں کی ناشوں کے بعد بھی کھلے عام، سر عام، سر بازار، ہر سڑک پر، ہر گلی میں عدلیہ کو، فوج کو، میں ججوں کو، منصفین کو، ان کی عزتوں کو اچھالوں گا، روک سکو تو روک لو۔ اپنی حامیوں کے درمیان کھڑے ہو کر میں ان سے پوچھوں گا کیا مجھے صحیح نااہل کیا گیا، کیا مجھے صحیح ہٹایا گیا، اور وہ کہیں گے نہیں 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 میں اس پہ خوش ہوں گا، روک سکو تو روک لو۔ یہ ہے آپ کی کہانی، یہ آپ کی کہانی۔ آپ کو تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس ماں کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ نواز شریف صاحب جو آپ کو بددعائیں دے رہی ہے، اس ماں کو روک کر دکھائیں۔ آپ روکنے کا بڑا شوق ہے نا آپ کو، روک سکو تو روک لو، اس ماں کو روک سکتے ہو تو روک لو۔ میرا پتر نواز شریف نے مار دیتا، اور نواز شریف تیرا کھانا کھانا خراب، تیرا بیٹا گھر، اور میرا پتر نو مارتا، اور میرا پتر نو مارتا۔ اوئے 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 اوئے، اور نواز شریف میرا۔ فاروق اجاز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ فاروق بتائیے، نواز شریف تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ستیہ ناز ہو، یہ عورت کہہ رہی تھی روک سکو تو روک لو، اس کو روک سکتے ہو تو روک لو۔ ایسی کئی آہیں ہیں جو لوگوں کے دلوں سے نکل رہی ہیں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ آپ کی بیٹی نے ابھی سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کیا ہے اور ایموٹیکن بنایا ہے، آنسو نکل رہے۔ ایک ویسے تو وہ ہزاروں ہنستے ہوئے ایموٹیکنز بنا دیتی ہیں، لیکن ایک ایموٹیکن بنایا ہے، ذرا دکھائیے گا ٹویٹ اسکرین پر، مریم نواز شریف شہزادی صاحبہ کا ایک ایموٹیکن انہوں نے بنایا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے، اس کے بعد ہے، دیکھیے گا اس میں ایموٹیکن بنایا ہے انہوں نے، تلاش کیجیے گا اس کے بعد دکھائیے گا۔ اس ایموٹیکن، ایک ایموٹیکن انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ صارفین کا رد عمل ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری ٹیم ایسی ہے بھائی، ابھی نکال کر وہ آپ کو دکھائے گی۔ وہ ٹویٹ ہے، میں نے بھی اس کا جواب دیا تھا، لکھا بھی تھا، تو وہ بھی آپ کو دکھا دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ بچے کی ہلاکت ہو گئی ہے، افسوس ہوا ہے، لیکن جو صارفین ہیں انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک کوئی صارف ہے شازیب، انہوں نے لکھا ہے کہ کاش مریم صفدر، میں تو نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کی مامتا کو ٹھنڈا رکھے، لیکن اگر یہ جنید صفدر ہوتا تو پھر پاناما رانی کو احساس ہوتا کہ کیا ہوا ہے۔ پاکستانی قوم کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ ظالم کچھ بھی سمجھ لیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ یہ پیسے دے کر لوائقین کا منہ بند کروا دیں گے، لیکن معصوم جان واپس نہیں آئے گی۔ کسی نے بچے کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نواز شریف کے بچے قوم کے بچے، باقی یہ بچہ صرف اپنے ماں باپ کا بچہ تھا، کیونکہ یہ غریب کا بچہ ہے۔ کوئی واجد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ بچے کی موت پر شہادت کا رتبہ دے کر اپنے کھاتے میں شہید ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ کوئی رخسان ہے، انہوں نے سوال کیا کہ مقامی قیادت کیوں، لوکل لیڈرشپ کیوں جا رہی ہے، جو بنیادی لیڈرشپ ہے، جو آپ کی ہائرارکی ہے، وہ وہاں پر کیوں نہیں پہنچی ہے؟ اتنے سارے 47 وزراء کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں پہنچے؟ خیر وہ کیا پہنچیں گے، وہ تو گجرانوالہ میں خود نواز شریف صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا۔ آج نواز شریف صاحب، قاتل نواز شریف صاحب، آج اگر اتنی سی بھی کوئی عزت میرے دل میں آپ کے لیے تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج آپ نے وہ بھی ختم کرا دی۔ آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، پردے، کچھ کا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ بچے کے وارث چیخ رہے تھے۔ ناظرین، میں بہت کنٹرول کر کے اپنے آپ پر یہ پروگرام کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری مزاج ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں روک رہے تھے، دہائی دے رہے تھے کہ رک جاؤ، کسی طرح رک جاؤ۔ وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ تو تلاش کریں بھائی، روک رہے تھے لیکن کوئی نہیں رکا۔ اور ایک اور واقعہ جو پیش آیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے۔ جو 55 سالہ بزرگ خالد، یہ بھی شہید ہوئے ہیں آج 2 شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ کلپ آپ دیکھیے، سما کا کلپ ہے، ذرا دیکھیے گا۔ یہ
چیلنج تھا مریم نواز شریف کا پوری پاکستان کی عدالت کو، فوج کو، اداروں کو، پولیس کو، انتظامیہ کو، روک سکو تو روک لو۔ اور چونکہ آپ نہیں روک سکے، عدالت کے ہاتھ بندھے ہوئے سے فیصلہ سنا سکتی ہے، عدالت عمل درآمد نہیں کرا سکتی۔ اور عدالت کیا کرے؟ عدالت فیصلہ ہی سنا سکتی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا، لیکن عمل درآمد حکومت کو کرنا تھا، حکومت تو انہی کی ہے۔ حکومت تو خاقان اعظم کی ہے، جو گلے لگا کر قاتل کو رخصت کرتا ہے۔ وہ کیسے روکے گا؟ یہ رکیں گے، یہ آرٹیکل 190 کے تحت رکیں گے۔ آرٹیکل 190 کے تحت ان کو روکا جائے گا۔ یہ عدالت، پاکستان کی عدالت عظمیٰ، آرٹیکل 190 کے ذریعے فوج کو بلا سکتی ہے مدد کے لیے کہ ہمارے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، آپ عمل درآمد کرائیں، تب یہ رکیں گے، ورنہ یہ نہیں رکیں گے۔ اسی طرح آپ کے بچے کچلے جاتے رہیں گے، اسی طرح کوئی بوڑھا ٹکر کھا کے موقع پر جاں بحق ہوتا رہے گا، کیونکہ ان کو رکنا نہیں ہے، یہ نہیں رکیں گے۔ اور وہی شخص جو ابھی گفتگو کر رہا تھا، چچا کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کے جذبات قابل دید نہیں ہیں جب وہ اس طرح بات کر رہا ہے۔ جڑ ساڈے علاقہ رحمت آباد، مشین محلہ، پرانا لالا موسا، اسی سارے لوگ اتنے الحمدللہ درد والے وسنے ہاں، انسانیت دا درد رکھنے والے وسنے ہاں۔ یہ تو بچہ ہی ساڈا ہے۔ ساڈا روڈ کے اتنے کراچی تو لے کے پشاور تک لوگ نہ لیں گے لالا موسا، پرانا لالا موسا۔ اگر اتنے کوئی پرابلم پیش آئی ہے تو اصل ان لوگوں نے ہیلپ کی ہے، ساڈے نوجوان بچے نے ہیلپ کی ہے، ساڈے بزرگ ہیلپ کی ہے، کسی نے کھانا کھلانا پیا تو کھلایا، پانی پیانا پیا گیا، اسپتال لے جانا پیا تو لے جائے گئے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت خرچ بھی کرنا پیا تو اپنی اوقات دے برابر اس دی خرچ بھی کیتا ہے۔ آج یہ سیاسی لوگ ساڈا بچہ روڈ دے لت پت خون زندگی اور موت دی کشمکش اور چھڑ کے نس گئے نے، اسی انہاں نوں نہیں چھڈاں گے۔ یہ عوام کے جذبات ہیں ناظرین محترم۔ میں پھر آپ سے کہوں گا، وقفے میں جا رہا ہوں، ان کو روک سکیں تو روک لیں، ورنہ جنگل میں جو شیر کی کہانی تھی، ایک ایک کر کے سب کو کھا گیا تھا، وہ یہ بھی سب کو کھا جائے گا۔ روک سکیں تو روک لیں۔ وقفے کے بعد جب واپس آؤں گا تو دنیا میں سفاک ترین شخص بھی ایسے واقعات کے بعد جلسے منسوخ کر دیتا ہے، ریلی منسوخ کر دیتا ہے، ایک دن سوگ میں گزار لیتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر نواز شریف نامی ایک ایسے شخص نے جنم لیا کہ جو اس واقعے کے باوجود ہنستا مسکراتا چہرہ لے کر، قاتلوں جیسی شبی لے کر گجرانوالا میں نمودار ہوتا ہے۔ چونکہ مرحب تو کہہ دیا ہے اسے، تو مرحب جیسا انداز ہو گیا ہے، اور مرحب جیسے انداز میں وہ تقریر کرتا ہے، لیکن ذرا برابر چہرے پر ندامت نہیں ہے اور احساس جرم نہیں ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو گجرانوالا کی تقریر دکھاتا ہوں نواز شریف۔ خوش آمدید ناظرین محترم۔ کسی کے گھر میں جب زندگی کا دیا بجھتا ہے تو اس گھر میں چولہا بھی بجھ جاتا ہے۔ یہ کوئی دینی روایت نہیں ہے، بلکہ اخلاقی تقاضا ہے کہ اس گھر میں کہ جہاں غم ہو وہاں کون ہوگا جو کھانا پکائے گا۔ لہٰذا ہماری روایات اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پڑوسی یا رشتہ دار، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس گھر میں ناشتہ لے کر آتے ہیں، کھانا لے کر آتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا بن نہیں سکتا، لیکن چونکہ سب غم میں ہوتے ہیں تو کسی کو کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اور کم از کم 3 دن اس میں گزر جاتے ہیں۔ اس لیے دین کے اندر 3 دن تک اس غم کو منانے کی اجازت بھی ہے۔ لیکن میں کیا کہوں آپ سے، گجرانوالا آتے ہوئے لالا موسیٰ کے قریب 12 سالہ حامد یا 13 سالہ حامد، جو کہ پھول برسا رہا تھا میاں محمد نواز شریف قاتل کی گاڑی پر، پھول بھی سرخ رنگ کے تھے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اس کا لہو کچھ دیر بعد ان پھولوں کے ساتھ اس طرح سے مل جائے گا کہ جمع ہوا لہو اور جمے ہوئے پھولوں کی پتیاں
اس کے اندر رچ بس جائیں گی۔ وہ پھول برسا رہا تھا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کے بعد 55 سال کے جناب خالد صاحب بھی شہید ہو گئے۔ لیکن اس وقت ایسے موقع پر کہ جب شہادت ہو گئی اور آپ کا اپنا کارکن ہے، وہ ظاہر ہے آپ پر پھول برسا رہے، تو وہ بچہ آپ سے محبت کرتا ہوگا، آج اسے محبت کا صلہ مل گیا، لیکن آپ بجائے اس کے کہ اس کے گھر جاتے، آپ اپنے قافلے کو واپس موڑتے۔ عقل نام کی کوئی شے تو آپ میں ہے نہیں، آپ اپنے قافلے کو واپس موڑتے، اس کے گھر جاتے، تعزیت کا اظہار کرتے، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرے درد میں برابر کا شریک ہوں۔ اس کے والد سے تعزیت کا اظہار کرتے جو دل کے دورے کے باعث اس وقت اسپتال میں ہیں، اور میرے پاس ابھی جو اطلاع آئی ہے اس کے مطابق وہ کومے میں چلا گیا ہے، اس کا باپ کومے میں چلا گیا ہے۔ مریم نواز شریف، تمہارا باپ صحیح سلامت ہے، لیکن جو بچہ شہید ہوا ہے اس کا باپ کومے میں چلا گیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے گھر جاتے، آپ اس وقت بٹیرے، قورمہ، بریانی، نہاری، سری، پائے، یہ سب کھا رہے ہیں، یہ آپ کھا رہے ہیں اس وقت، یہ آپ کے لیے وہاں پر کھانے بنائے جا رہے ہیں گجرانوالہ میں۔ نواز شریف صاحب، اس قوم کو پتہ نہیں ہے یہ بات، میں بتانے جا رہا ہوں تاکہ اس قوم کو معلوم ہو کہ جس گھر میں اس وقت چولہا نہیں جل رہا ہے، جہاں پر بچے کی نعش آئی ہے، ابھی اسے کفنایا جا رہا ہے، صبح اس کی تدفین ہوگی، ماں ابھی اس بچے کو دیکھ رہی ہے کیونکہ سر پر سے بھی ٹائر گزر گیا تھا، تو ناک اور آنکھیں اب چہرے پر نہیں ہیں، لیکن ماں تلاش کر رہی ہے اور آپ بٹیرے بھنبوڑ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا۔ رات پہنچ گئی، رات گجرانوالہ میں پڑا ہوگا نواز شریف کے لیے کھابوں کی تیاری۔ کھانے میں چڑے، بٹیر، پائے، مٹن چانپ، مٹن نلی، دال چاول اور آلو گوشت شامل ہوگا۔ سویٹ ڈشز میں مینگو کیک، کھیر، فروٹ ٹرائفل، آئس کریم اور کلفے کی تیاری۔ یہ گجرانوالہ میں چل رہا ہے اس وقت، اور لوگوں نے جہاں پر حادثہ ہوا، نواز شریف صاحب آپ کہتے ہیں نا لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جہاں حادثہ ہوا، جہاں پر اس بچے کا قتل ہوا، آپ کے قافلے، قاتل ریلی جہاں قتل ہوا، وہاں پر لوگوں نے بعد میں کیا نعرے لگائے وہ بھی سن لیں آپ۔ کسی نے اٹھایا بھی نہیں اس کو، ایمبولینس کو بھی بات کی، اس نے بھی نہیں روکا، اس نے مووی بنائی ہے، دکھائی ہے، باقی سر اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ گجرانوالہ میں نمودار ہوئے اور بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے جب تقریر کرنا شروع کی، تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ آغاز کرتے کہ میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں حامد کے گھر والوں سے، میں گجرانوالہ میں کھڑے ہو کر حامد کے گھر والوں سے مخاطب ہوں اور ان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں کہ آج میرے قافلے کی زد میں آ کر وہ معصوم پھول کچلا گیا، مجھے افسوس ہے، اور میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اس کی دیت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے وہی کام کیا۔ اب میں ماضی لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ لوگ ٹیلی ویژن پر آتے تھے، 12 مئی کا ذکر ہوتا ہے کراچی میں، 12 مئی کو کراچی میں درجنوں لوگ قتل کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد رات کو ریلی میں جنرل مشرف نے مکے لہرائے تھے، جو کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کراچی میں اپنی طاقت کا اظہار فرمانے کے بعد لہرائے تھے۔ جو آپ مشرف کو کہا کرتے تھے ویسے ہی آپ نے آ کر 2 لوگوں کی شہادت کے بعد اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا، آپ نے مجھے جو محبت دی ہے، جو پیار دیا ہے، یعنی جو 2 لاشیں آپ کو ملی ہیں اس پر آج آپ کتنے خوش ہیں، میں کیوں نہ مماثلت کروں؟ جب آپ لوگ مماثلت کر سکتے ہیں
تو میں کیوں نہ مماثلت کروں کہ آج آپ نے گجرانوالہ میں کھڑے ہو کر تعزیت کرنے کے بجائے جو پہلے جملے ادا کیے وہ یہ تھے. نواز شریف آج آپ کا مرید اور ممنون ہے. اس طرح سے آپ نے نواز شریف کا آج فقیر الاستقبال کیا ہے. نواز شریف زندگی بھر کبھی نہیں بھولے گا. بہت پیار دیا ہے آپ نے مجھے آج, بہت محبت دی ہے آپ نے مجھے آج. میں پہلے بھی گجرانوالہ کئی دفعہ آیا ہوں, لیکن جو پیار آج ملا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سن لیا آپ نے ناظرین محترم, آپ نے جو مجھے پیار دیا ہے, جو محبت دی ہے, نواز شریف کبھی نہیں بھولے گا. حامد کی لاش دی ہے آپ نے, کبھی نہیں بھولے گا. خالد کی لاش دی ہے آپ نے, کبھی نہیں بھولے گا. اور میں ایک چیز کبھی نہیں بھولوں گا, میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. یہی کلپ میں دوبارہ لگاتا ہوں اور پوز کرواؤں گا, اور اگر دائرہ بن سکتا ہے تو اس وقت بن جائے. میں کبھی نہیں بھولوں گا. عدالت اس پر نوٹس لے. اس آدمی کی جب تقریر ہو رہی ہے تو جو مائک لگے ہوئے ہیں, اس مائک میں ایک مائک جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے. پی ٹی وی کا مائک کیسے لگ گیا ایک نااہل شخص کے لیے؟ ریاستی ٹیلی ویژن جو حکومت کے زیر کنٹرول ہے, اس کا مائک کیسے لگا ہوا ہے یہاں پر؟ ذرا پلے کیجئے گا. نواز شریف آج آپ کا مرید اور ممنون. یہ دیکھیے آپ, یہ پی ٹی وی کا مائک لگا ہوا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن. پاکستان ٹیلی ویژن کے مائک کے لگنے کا مطلب یہ ہے حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. حکومت عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے. حکومت عدالت کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر بیٹھی ہے. حکومت نے 5 ججوں کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. لہٰذا جج صاحبان, آپ کے پاس آرٹیکل 190 ابھی بھی موجود ہے. 190 آرٹیکل کے تحت آپ فوج سے مدد لیں اور اپنے احکامات پر عمل درآمد کرائیں. پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کا مائک ایک نااہل, ایک قاتل, ایک چور, ایک مکار, ایک ڈاکو کے ساتھ کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ترین بات ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے مائک کے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری وزارت اطلاعات و نشریات نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. پوری حکومت نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. خاقان اعظم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. اپوزیشن رہنما شیخ رشید احمد جب وزارت عظمیٰ کا انتخاب لڑتے ہیں تو پی ٹی وی ان کی تقریر کاٹ دیتا ہے, لیکن نااہل کے لیے پی ٹی وی کا مائک وہاں پر موجود ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس بات پر ہی نواز شریف پر ایک اور توہین عدالت, تو اور توہین عدالت. اب تو قاتل بھی ہو گئے ہیں, اب تو قتل کا مقدمہ اور جو پرچہ کٹا ہے, ذرا پرچہ دیکھ لیں آپ. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا, میں نے آپ کو سنوایا, سما پر وہ کلپ ہے, 92 پر کلپ ہے, ARY نیوز پر وہ کلپ ہے. ہر جگہ ہر چینل, نیلے پیلے نے تو دکھانے ہی گوارا نہیں کیا شروع میں, بعد میں کہیں جا کر انہوں نے یہ بات بتائی ہے. پہلے جو محب وطن چینلز ہیں وہ آگے آئے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب نے بتایا کہ گاڑی کا نمبر 265 یعنی 265 تھا گاڑی کا نمبر, یہ بتایا ہے. لیکن پولیس نے جو رپورٹ درج کی ہے وہ رپورٹ یہ ہے کہ مقدمہ قائم ہی نہ ہو اور مقدمہ درج ہونے سے پہلے ہی مقدمہ ختم ہو جائے, FIR درج ہونے سے پہلے ہی کارروائی نہ ہو. ذرا آپ FIR کا عکس دیکھ لیں, اس میں گاڑی کا نمبر درج نہیں ہے, اس میں گاڑی کا نمبر درج نہیں ہے, نامعلوم گاڑی کہا گیا ہے. جبکہ عینی شاہدین وہاں چلاتے رہے تھانے میں, اس کا یہ نمبر ہے 265, اس کے پہلے کچھ تھا 265 اس کا نمبر ہے, لکھ لو لکھ لو لکھ لو. تھانے والوں نے لکھنے سے انکار کر دیا. FIR درج ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا FIR کا, اور FIR فارغ ہو گئی ہے. یعنی کیس کیا چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا کیس.
اس ایک گاڑی کا نمبر ہی نہیں لکھا ہوا اس میں، نامعلوم کوئی گاڑی کا نمبر نہیں. اور اس کے بعد گوجرانوالا میں نواز شریف صاحب خطاب کرتے ہوئے پھر ججوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے نکال دیا. سنیے. جب ہم نے لانگ مارچ کیا تو جیسے ہی ہم گوجرانوالا پہنچے اعلان ہو گیا کہ جج بحال ہو گئے. گوجرانوالا میرے لیے بڑی مبارک جگہ ہے، بڑا مبارک شہر ہے. اور آج میں لاہور جا رہا ہوں کیونکہ مجھے گوجرانوالا I love you too. I love you too. بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ آپ نے بنایا تھا نا. نواز شریف کو وزیر اعظم آپ نے بنایا تھا. آج نواز شریف کو انہوں نے نکال دیا. آپ کے دلوں سے نہیں نکال سکے، کاغذوں پہ نکال دیا، کاغذوں پہ، صرف کاغذوں پہ نکال دیا، آپ کے دل سے نہیں نکال سکے. یہ بھی کوئی نکلنا ہے، یہ بھی کوئی نکلنا ہے. کل نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں گے یہ لوگ انشاءاللہ. مسلسل توہین ہے. تا حیات نااہلی کے باوجود یہ شخص کہہ رہا ہے، بے شرم آدمی، کہ مجھے پھر سے آپ وزیر اعظم بنا دیں. کتنا شوق ہے اس کو وزیر اعظم بننے کا. 3 بار یہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا، نکلا، پھر وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. کس کو اتنا شوق ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے بہت اچھے ہوں گے یہ چنگیز خان اور یہ فرعون وغیرہ، وہ بھی نہیں اتنا چاہتے ہوں گے ہر وقت وزیر اعظم یا کوئی سربراہ بننا. اتنا شوق ہے، بچپن سے شوق ہوتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا، بڑے ہو کے میں پائلٹ بنوں گا. اس آدمی کو کیا بچپن سے وزیر اعظم بننے کا شوق تھا؟ جب مسئلہ ہوتا ہے وزیر اعظم پھر بن جاؤں گا. پل کا بھروسہ نہیں کسی کے، میرے پل کا بھروسہ نہیں. میں ابھی یہاں سے پروگرام کرنے کے بعد اٹھوں گا، گھر پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ میں کل پھر وزیر اعظم بن جاؤں گا. عدالت میرے جوتے کی نوک پر، خاکم بدہن. عدالت کا کیا ہے؟ میں کل پھر وزیر اعظم بن جاؤں گا. ایک گوجرانوالا میں جلسہ کیا ہو گیا، میں کل پھر وزیر اعظم بن جاؤں گا. گوجرانوالا جی ٹی روڈ پاکستان نہیں ہے نواز شریف صاحب. جی ٹی روڈ پاکستان نہیں ہے، اور جی ٹی روڈ نے بھی آپ کو مسترد کر دیا ہے. گوجرانوالا میں بھی چند ہزار لوگ جمع ہوئے ہیں جس پر آپ اچھل رہے ہیں. اور آپ نے وہاں پر پاکستان کے لیے کیا کہا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے آپ کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ شامت اعمال آپ کی، شامت اعمال آپ کی، برے اعمال آپ کے، کام غلط کرے آپ، اور ملک کو آپ کیا کہہ رہے ہیں 14 اگست سے پہلے؟ ذرا سنیے. کیا وزیر اعظموں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ کیا آپ کے ووٹ کی کوئی حرمت یا کبھی عزت ہوگی؟ کیا وزیر اعظموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا؟ یہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوتا. یا اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں کوئی اور ملک بتاؤ نام دے کر جہاں 70 سالوں سے یہ تماشا لگا ہوا ہو. ہے کوئی ملک ایسا جس کا نام لے سکتے ہو آپ؟ یہ بدنصیبی صرف پاکستان کے حصے میں آئی ہے. کتنا بدنصیب ہے پاکستان، کتنا بدنصیب ہے پاکستان. شرم کرو قاتل، شرم کرو. اور کل میں تمہیں ایک ایک ملک کا نام بتاؤں گا. یہ تمہیں تاریخ تو پتہ نہیں ہے، تو میں کل تمہیں ایک ایک ملک کا نام بتاؤں گا جہاں جہاں سے کرپٹ لوگوں کو ہٹایا گیا ہے، تاکہ تمہیں تاریخ کا علم ہو جائے. تم نے میرے پاکستان کو کہا ہے کتنا بدنصیب ہے پاکستان. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ملک کتنا خوش نصیب ہے کہ تم جیسے بد کرداروں کو بھی برداشت کر رہا ہے.
کتنا خوش نصیب ہے میرا وطن کہ تم جیسوں کو بھی اس نے جگہ دی ہوئی ہے، پناہ دی ہوئی ہے۔ کہیں اور رہ کر دکھاؤ، عدالتوں کا مذاق اڑا کر کہیں اور رہ کر دکھاؤ۔ دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دو نواز شریف جہاں پر عدالتوں کا مذاق اڑانے کے بعد وہ ملک انہیں رہنے کی اجازت دیتا ہو۔ کوئی ایک ملک مجھے بتاؤ نواز شریف جہاں پر بچوں کو کچلنے کے بعد ریلی کی اجازت دی جاتی ہو۔ کوئی ایک ملک مجھے بتاؤ نواز شریف جہاں پر جعلی دستاویزات جمع کرانے کے باوجود نہ اہل آزاد گھوم رہے ہو۔ کوئی ایک ملک بتاؤ مجھے نواز شریف جہاں پر عدالت عظمیٰ نا اہل قرار دے دے اور ریاستی ٹیلی ویژن اسے کور کر رہا ہو، حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ کوئی ایک ملک بتاؤ نواز شریف۔ تم پاکستان کو بد نصیب کہتے ہو، کتنا بد نصیب ہے ملک۔ اسی ملک نے تمہیں 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا، اسی ملک نے تمہیں عزت دی، وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، اسی ملک سے تم نے پیسے بٹورے، عوام کو لوٹا، یلو کیب اسکیم میں لوٹا، قرض اتارو ملک سوارو مہم میں لوٹا۔ تم نے اس ملک کے لوگوں کا خون پیا، گوشت کھایا، بھنبوڑتے رہے، اور آج کہتے ہو کتنا بد نصیب ہے پاکستان۔ 14 اگست سے پہلے یہ تقریر تم کر رہے ہو یا مودی کر رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن میرا ملک بہت خوش نصیب ہے، یہ 27 رمضان کو بنا ہے، یہ بد نصیب نہیں ہے، بد نصیب پاکستان نہیں ہے، یہ تمہارے شامت اعمال ہیں۔ پھر ایک اور جھوٹ بولا جو مسلسل جھوٹ بول رہے ہو، لیکن آج میں اس جھوٹ کا پردہ فاش کر دوں گا اور اس کو ختم کروں گا، کیونکہ یہ مسلسل جھوٹ تمہارے منہ سے نکل رہا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی ہے۔ یہ ثبوت آ گئے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا، تنخواہ بھی لی ہے تم نے، پیسے بھی لیتے رہے ہو تم، سیلری ڈرا ہوتی رہی ہے۔ ناظرین، سیلری ڈرا ہوتی رہی ہے۔ پہلے ذرا آپ یہ سنیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تنخواہ نہیں لی، نواز شریف کو نکال دو۔ جی، اور کوئی اپنا بہانہ نہیں ملا تو مجھے برطرف کر دیا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ آپ کو برطرفی کی یہ وجہ سمجھ آتی ہے؟ آپ کو جن کو سمجھ آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، نواز شریف کو نکال دو۔ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ جو سمجھتے ہیں کہ صحیح فیصلہ نہیں، وہ ہاتھ کھڑا کرے اپنا۔ ایک اس عدالت کا فیصلہ، ایک اس عدالت کا فیصلہ، وہ فیصلہ دینے پر لو، یہ قوم کا فیصلہ بھی دیکھ لو۔ ابھی آپ کو میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ ایک اس عدالت کا فیصلہ ہے اور ایک اس عدالت کا فیصلہ ہے۔ آپ کو ایک فلمی سین سے سمجھاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ مسلسل کہہ جا رہے ہیں آپ نے تنخواہ نہیں لی ہے، آپ نے اوور دی کاؤنٹر تنخواہ لی ہے، اور دستاویزات منظر عام پر آ گئی ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم۔ آپ نے OTC طریقے سے فروری سے جولائی 2003 تک 6 ماہ باقاعدگی سے تنخواہیں وصول کی ہیں۔ ذرا دکھا دیں گے اسکرین پر تو مہربانی ہوگی۔ اوور دی کاؤنٹر کاروبار کا وہ طریقہ ہوتا ہے جو 2 شراکت داروں کے درمیان براہ راست لین دین سے متعلق ہوتا ہے، اور اس میں کسی ادارے یا ایکسچینج کی نگرانی نہیں ہوتی۔ انگریزی روزنامہ ہے پاکستان ٹوڈے، اس کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف نے اپنے بیٹے حسن نواز کی کمپنی کیپٹل FZE سے بطور چیئرمین فروری 2013 کی تنخواہ بذریعہ OTC 6 مارچ 2013 کو وصول کی، جبکہ مارچ کی تنخواہ 10 اپریل کو، اپریل کی تنخواہ 7 مئی کو، مئی کی تنخواہ 11 جون کو، جون کی تنخواہ 1 جولائی کو، اور جولائی 2013 کی تنخواہ 11 اگست 2013 کو وصول کی۔ نواز شریف کی تنخواہ وصول نہ کرنے کے دعووں کے ساتھ ساتھ ان کے وکیل خواجہ حارث نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیناما کیس کی سماعت کے دوران تحریری جواب میں کہا تھا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی کے چیئرمین کے طور پر کسی قسم کی تنخواہ وصول نہیں کی، لیکن نئی منظر عام پر آنے والی دستاویزات کے مطابق نواز شریف کی جانب سے اگست نومبر 2013 کی تنخواہیں وصول نہیں کی گئیں، لیکن کیپٹل FZE کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ فروری سے جولائی 2013
2013 تک یعنی 6 ماہ تک باقاعدگی سے تنخواہ وصول کرتے رہے۔ نئی دستاویزات کے مطابق نواز شریف کا پاسپورٹ نمبر BV512836 تھا اور وہ 7 اگست 2006 سے 20 اپریل 2014 تک UAE کے جبل علی فری زون میں واقع آف شور کمپنی کیپٹل FZE سے بطور چیئرمین آف دی بورڈ وابستہ رہے اور وہاں ان کی بنیادی تنخواہ یعنی بیسک سیلری 10,000 UAE درہم مقرر تھی۔ 18 جون 2006 کو نواز شریف اس کمپنی سے بطور مارکیٹنگ مینیجر وابستہ ہوئے، لیکن پھر ترقی کرتے ہوئے چند ماہ میں بورڈ کے چیئرمین کے منصب تک جا پہنچے۔ جبل علی فری زون اتھارٹی JAFZA نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ نمبر بھی بتایا ہے جو کہ 194881 اس میں ملازمت کی بنیاد پر جون 2012 میں UAE حکومت کی جانب سے نواز شریف کو ریزیڈنٹ ویزا یعنی اقامہ جاری کیا گیا تھا، جس کا نمبر 7104231201/06 ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ 4 جون 2015 درج ہے۔ لہٰذا آئین کے آرٹیکل 62 کے یعنی 62(1)F کے تحت نااہل آپ کو قرار دیا گیا تھا اور آپ یہ کہتے تھے کہ آپ نے تنخواہ نہیں لی ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ اب تو آپ نہ صادق ہیں نہ امین ہیں اور اب آپ پر آرٹیکل 63 کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے۔ 62 کے تحت آپ نااہل ہوئے ہیں اور اب آپ پر 63 کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بولتے رہے جلسوں میں اور یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے تنخواہ لی ہے، 6 مہینے تک آپ نے تنخواہ لی ہے۔ اب آپ 62 بھی ہیں 63 بھی ہیں، 62-63 کے تحت آپ نہ صادق رہیں نہ امین رہیں۔ لہٰذا آپ کے لوگ جو یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں، جو میں وقفے کے بعد جب آؤں گا واپس تو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کے نااہل داماد نے آج حامد کی شہادت پر کیا کہا۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک عدالت یہاں لگتی ہے اور ایک عدالت کہیں اور لگتی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی عدالت کہیں اور والی یہ گجرانوالہ کی تھی، میں اس عدالت کو جانتا ہوں جہاں ثبوت نہیں دیکھے جاتے، گواہ نہیں پیش کیے جاتے، اس عدالت سے صرف سزا سنائی جاتی ہے اور وہ ہے میرے رب کی عدالت، اور اس عدالت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو صرف سزا سنائی جائے گی۔ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم خوش آمدید۔ ماں کی آنکھوں کا تارا کچلا گیا، ایک بچہ بیچارہ کچلا گیا، اس کے کانوں پر جو نہیں رینگی، نہ جانے کس کا دلارا کچلا گیا۔ پھر وہ جلسے میں رو کے کہتا گیا، دیکھیے حق ہمارا کچلا گیا۔ ناظرین محترم، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 2 مزید افراد کو نواز شریف کے ریلی نے کچل دیا ہے۔ مزید 2 افراد نواز شریف کی ریلی کی زد میں آ کر کچلے گئے ہیں اور ابھی وہ شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچا دیے گئے ہیں، یعنی نواز شریف نے اب تک 4 افراد کو اپنی قاتل ریلی کی بھیٹ چڑھانے کی کوشش کی ہے، جن میں سے 2 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 2 کچلے گئے ہیں جنہیں اسپتال لے جایا گیا ہے، تعداد 4 ہو گئی ہے۔ لیکن یہ شخص بڑھتا جا رہا ہے اور بیٹی کے مطابق روک سکو تو روک لو، اس کو توفیق تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ میجر علی سلمان شہید، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، کل ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ اور کل ان کے لیے ISPR کی جانب سے، فوج کی جانب سے بہت کچھ کہا گیا، بہت خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ضرورت تو نہیں تھی، یہ میں آپ سے ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جناب قمر باجوہ صاحب کو، سلام پیش کرتا ہوں فوجی روایات کو، اور سلام پیش کرتا ہوں اپنی پاک افواج کو کہ قمر باجوہ صاحب اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر شہید میجر علی سلمان کے گھر گئے، ان کے والد سے تعزیت کا اظہار کیا، ان سے درد کا اظہار کیا، اور صرف وہیں نہیں گئے بلکہ وہ بریگیڈیئر محمد حسنین کے گھر بھی گئے، ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ بریگیڈیئر محمد حسنین صاحب آن ڈیوٹی
آن ڈیوٹی جنوبی وزیرستان میں ایک ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے تھے تو بریگیڈیئر حسنین صاحب کے گھر بھی قمر باجوہ صاحب لاہور تشریف لے گئے، ان کے ساتھ لاہور کے کور کمانڈر بھی تھے، انہوں نے تعزیت کی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے انسانوں کا، یہ طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، یہ طریقہ ہوتا ہے تہذیب والوں کا، یہ طریقہ ہوتا ہے جن کی روایات ہوتی ہیں کہ اگر کسی کے گھر کوئی ان کا اپنا، اول تو آپ کا پورا پاکستان ہونا چاہیے تھا نواز شریف، لیکن اگر کوئی اپنا انتقال کر جاتا ہے تو اپنے ہی جاتے ہیں۔ وہ بچہ تم پہ پھول برسا رہا تھا نواز شریف، تم پہ، غلطی تھی اس کی۔ یہ تو فوجی جوان تھا، قمر باجوہ صاحب نہیں بھی جاتے تو کور کمانڈر چلے جاتے، کافی تھا۔ فوجی جوان تھا لیکن چونکہ اپنا تھا اور پوری قوم کا تھا، ہمارا تھا، ہم سب کا تھا، لہٰذا قمر باجوہ صاحب اس کے گھر گئے، تعزیت کا اظہار کیا، والد کے ساتھ بیٹھے، وقت دیا، گھر میں گفتگو کی، کہا ہمیں فخر ہے، پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے، آپ کے بچے نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، یہ قمر باجوہ صاحب نے کہا، اور بریگیڈیئر حسنین صاحب کے گھر میں بھی کہا۔ آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ حامد کے گھر جاتے یا خالد کے گھر جاتے یا ابھی جو آپ نے تازہ 2 مزید کچلے ہیں ان کے گھر جاتے، لیکن بے شرمی آپ کے لوگوں کی اس حد تک ہے کہ آپ کے لوگوں کی شہادتوں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ جمہوریت پہلا شہید ہے خواجہ سعد رفیق۔ اعلان کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابھی راستے میں ایک بچہ، معصوم بچہ سڑک کے ڈیوائیڈر سے گرا اور ایک گاڑی کی زد میں آ کے شہید ہو گیا۔ ہمیں اس خاندان سے دلی ہمدردی ہے۔ وہ بچہ، معصوم بچہ، اس جدوجہد کے راستے کا پہلا شہید ہے۔ کیا کہوں میں، کیا کہوں میں، اور بچہ اس کو تو پتہ ہی نہیں، 12 سال کا تھا، اسے کیا پتہ کیا جمہوریت ہوتی ہے، اس کو تو لکھنے پڑھنے کے دن تھے بھائی، اس کو تو تعلیم حاصل کرنی تھی، اس کو بھی آپ نے اپنا کارکن بنا دیا۔ کھڑا تھا بیچارہ قافلہ دیکھنے کے لیے، کوئی قافلہ آ رہا ہوگا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، پھول پھینکوں گا، اسے آپ نے جمہوریت کا شہید بنا دیا۔ بھٹو کا لفظ چرا لیا آپ نے، بھٹو کے جملے چرا لیے، اور ایک ایسا شخص جس کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے، اسی نہیں بولنا چاہیے، آج میں پہلی مرتبہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کہنی نہیں چاہیے بٹ میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اور آج میں کہہ دوں گا، مجھے کہہ دینی چاہیے، آج نہیں رکوں گا میں، آج میں کہہ دوں گا، یہ میں پہلی بتا رہا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال لندن میں نادرا کے دفتر میں جا کر مریم نواز نے اپنے شوہر کا نام شناختی کارڈ میں سے نکلوایا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں، مریم مجھے کورٹ میں لے جا سکتی ہو تو لے جاؤ، میں ثابت کر دوں گا۔ آپ نے نادرا جا کر اپنے شناختی کارڈ میں سے صفدر ہٹا کے مریم نواز لکھوایا۔ نہ اس آدمی کو اس کا سسر قبول کرتا ہے، نہ اس کو بیوی قبول کرتی ہے، یہ ہر مجمع میں گھس جاتا ہے، یہ باپ بنا لیتا ہے نواز شریف کو اپنا، اس کو منہ نہیں لگا رہے نواز شریف۔ ابھی میں آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں نواز شریف کی گاڑی کالی BMW، اس میں سے کون اترے گا جب آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میں ایسے ہی آپ کو نہیں بولتا ہوں، یہ لنک ہے پورا، آپ لوگ سمجھتے ہیں عامر لیاقت چونکہ نیلے پیلے میں نہیں رہے تو اس گاڑی میں سے کون نکلے گا میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، لیکن یہ شخص جس کا نام بھی مریم نے اپنے نام کے آگے سے ہٹا دیا ہے، میں گھر کی باتیں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن جب تم یہ کہو گے، جب تم اس حد تک پہنچ جاؤ گے کیپٹن صفدر، تو پھر تم یہ مت سمجھو کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس زبانیں نہیں ہیں یا انہیں بولنا نہیں آتا۔ تم کہتے ہو کہ کیا ہوا بچہ اگر مر گیا، پاکستان بنانے میں بھی تو لوگ قربان ہوئے تھے، کو موازنہ کرتے ہوئے سوچا تھا کبھی، اور 7 لاکھ پاکستان بناتے ہوئے قربان ہوئے تھے، 22 لاکھ کیپٹن صفدر، 22 لاکھ، 7 نہیں 22 لاکھ، ذرا دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو۔
جب پاکستان بنا تھا اس کو بچانے کے لیے 7 لاکھ شہداء نے قربانیاں دی تھی. وہ ہمارا بچہ ہے. اگر وہ پاکستان کے لیے نکلا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرے. کیسا آدمی ہے یہ؟ اس بچے کا کیا تعلق؟ وہ بچہ کوئی پاکستان کی کوئی جمہوریت بچانے نکلا ہے؟ جمہوریت ویسی پاکستان میں ہے بھائی. وہ بچہ پاکستان بنا تھا تو 7 لاکھ جاہل مطلق 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. ٹرینیں کٹی ہوئی آئی تھیں. تمہیں کیا پتا کٹ کے آئی تھیں ٹرینیں کٹی ہوئی. قائد اعظم محمد علی جناح اسی غم میں، ایک تو ٹیوبرکلوسس تھی ان کو، ٹی بی چھپائی انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے. اس شخص نے ٹی بی چھپائی، اپنی ٹی بی، تاکہ لوگ کمزور نہ پڑ جائیں کہ ان کے قائد کو بیماری ہے. آنسو آ جاتے ہیں قائد اعظم کا سوچ کر مجھے. اس آدمی نے اپنی ٹی بی چھپائی تھی کہ میں اپنی بیماری چھپاؤں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں. اس وجہ سے کہیں تحریک پاکستان میں کمزوری نہ آ جائے. وہ شخص تھا جو اپنی ٹی بی چھپاتا تھا اور 1 سال بھی نہ جی سکا. جو اس کے بعد اس نے کٹی ہوئی ٹرینیں دیکھی اپنی بہن کے ساتھ جا کر. 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے تو پاکستان بنا ہے. اور تم کہہ رہے ہو وہ بچہ مر گیا تو کیا ہوا؟ یہ تمہاری جد و جہد ہے. کرپشن کی جد و جہد میں بچہ مر گیا. کرپشن جاری رکھنے کی جد و جہد میں کہاں تک میں اپنے جذبات قابو میں رکھوں؟ ناظرین محترم، ان کی باتیں سنیے آپ، ان کی گفتگو سنیں. کیا کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، بے شرم لوگ. ان میں نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ تمیز ہے، نہ اخلاقیات ہے ان میں. لوگ مر گئے، تعزیت کے بجائے کہہ رہے ہیں کیا ہوا مر گیا تو اللہ اس کے درجات بلند کرے. وہ تو ویسے ہی کرے گا، تو تیرے کہنے سے کرے گا بھائی. اللہ تعالیٰ تو درجات بلند کرے گا، لیکن یہ ان کے انداز ہیں، یہ ہم پر مسلط ہیں. ناظرین محترم، یہ ہم پر مسلط ہیں. اور اسی کو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا گیا تھا. یہی ہے مافیا، یہ مافیا کی طرح کردار ادا کر رہے ہیں. پھر یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ہے، یہ 2 قومی نظریے کے خلاف سازش ہے. اس داماد سے کوئی پوچھے تیرے سسر نہیں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ لکیر ہے، صرف ایک جو تمہارا سسر ہے نا اسی نے کہا تھا یہ لکیر ہے. وہاں بھی آلو گوشت پکتا ہے، یہاں بھی آلو گوشت پکتا ہے. وہاں بھی ہم ویسی رہتے ہیں، یہاں بھی ہم ویسی رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، ایک لکیر ہے. یہ تمہارے سسر نے کہا تھا. تو 2 قومی نظریے کے خلاف سازش کہاں سے ہو گئی؟ لیکن ناظرین محترم، کرمانی صاحب کہتے ہیں وہ کل بھی صادق تھا، وہ آج بھی صادق ہے. ان سب کے کلپس میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں کیا دکھاؤں؟ جتنا دیکھوں گا اتنا درد ہوگا، کیونکہ لوگ مر رہے ہیں. پاکستان کا ایک 13 سال کا بچہ، پتہ نہیں اس کا کیا خواب تھا زندگی کا. آپ کسی کے لیے ہو یہ بات اہم یا نہ ہو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم جب گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کبھی بلی یا کتا بھی آئے خدا نہ خواستہ تو آدمی گھبرا کے اتر جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ جن میں انسانیت ہوتی ہے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جانور بھی نہ کچلا جائے. جانور کی بھی زندگی ہوتی ہے. آپ نے انسان کچل دیا، آپ نے ایک بوڑھے شخص کو مار ڈالا، آپ نے 2 مزید لوگ کچل دیے، لیکن اس کے باوجود آپ بٹیرے کھا رہے ہیں، مرغ کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، آپ گوشت کھا رہے ہیں، آپ بریانیاں کھا رہے ہیں، آپ کے لیے قلفیاں بن رہی ہیں، اور آپ رواں ہیں لاہور کی طرف، اپنے ہوم گراؤنڈ کی طرف آپ رواں دواں ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں میں ایک معصوم آدمی تھا. وہ ذرا دکھائیے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کے پسندیدہ چینل دنیا والوں نے بھی لگایا ہے، میں ایک معصوم آدمی تھا. ذرا وہ دکھائیں. میں تو ایک معصوم ہوں، آپ معصوم ہیں؟ یہ دیکھیے آپ، میں ایک معصوم آدمی تھا. نواز شریف میں ایک معصوم آدمی تھا. چلے خود ہی کہہ دیا تھا، باقی آپ سمجھ لیجئے گا. آپ تو ابھی ہو تو کہنا چاہیے تھا میں ایک معصوم آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خود نکلوا دیتا ہے منہ سے. میں ایک معصوم آدمی تھا، خود کہا ہے آپ نے، ہم نے نہیں کہا ہے. اور پھر آپ اب اپنی شکل دیکھیں. آپ نے تو نہیں دیکھی ہوگی 3 دن سے اپنی شکل. میں آپ کو آپ کے بھانجے کی آپ کے ساتھ شکل دکھاتا ہوں، مرہب کی شکل اس کے بھانجے کے ساتھ. مرہب کا ہے نا آپ کو، جس نے آپ کو مرہب کا ہے اس کی شکل بھی دیکھ لیں اور آپ بھی دیکھ لیجئے. مرہب اپنے بھانجے کے ساتھ. حامد اور 55 سالہ خالد کے قتل کے بعد خیبر قلعے کے محافظوں کے چہرے کار سے کچلنے والوں نے دامن امید پھاڑ دیا، اس لیے یہ
फिट कार है ये। चेहरे देख लें आप, ये अब आपके वैसे चेहरे नहीं रहे। ये गर्मी ने नहीं झुलसाया आपको, उसने आपको मरहब कहा था। मरहब जो बैठा हुआ है आपके बराबर में, मरहब के बराबर में उसका भांजा बैठा हुआ है। खैबर का मरहब और भांजा, मामू के साथ बैठा हुआ है भांजा। और नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ यही नहीं है, एक और तरीके से जजों की तौहीन की गई है। एक और तरीका, जजों पर हमला करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहले ये सुप्रीम कोर्ट में कूद जाते थे, उसके बाद तकरीरों में कर रहे हैं। अभी जो नया वजीर बना है, जिसको एक दिन का बच्चा एक दिन का पैदा होता है ना, तो एक दिन का वजीर है ये, एक दिन का वजीर। एक दिन के वजीर ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उसने जजों को शैतान कहा है। खाकम बदन, क्या कहा है? शैतान कहा है। और ये कैसे आप समझेंगे? मेरे सामने से अली मोहम्मद खान साहब बैठे हैं, जो आज हमें प्रोग्राम इनको बिठाना था, अभी वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन वो समझ जाएंगे, बैठे हैं वो, कि कैसे कहा है। जरा दानियाल अजीज का ट्वीट दिखाइएगा। दानियाल अजीज का ट्वीट, दानियाल अजीज कहते हैं JIT इज इक्वल टू 60 डेज, NAB reference is equal to 6 weeks, accountability in court is equal to 6 months, ये accountability code 666, और नीचे लिखा है enough said। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। 666 enough said, 3-6 का मतलब है शैतान का हिंसा। आप ओमेन फिल्म देख लीजिएगा, जितनी अंग्रेजी फिल्में हैं, अंग्रेजों के नजदीक 666, ये जो 3 डिजिट्स हैं, ये शैतान के डिजिट्स हैं, सैटन के डिजिट्स इनको कहा जाता है, इब्लीसी हिंस से कहा जाता है इनको। ये कहा है इस शख्स ने कि अदालत शैतान है। 666, और इसने कहा इनफ सेट। ये हरकतें कर रहे हैं ये लोग, और खुलकर ये लड़ाई पर आमादा हैं, खुलकर लड़ाई पर आमादा हैं। और अब मैं आपको उस गाड़ी की तस्वीर की क्लिप दिखाता हूं, और लिंक बताऊंगा मैं आपको। नीला पीला मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के साथ है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात ही नहीं रही, खुली भी बात है। जरा क्लिप पहले आप दिखाइए। नाज़रीन मोहतरम, अभी गाड़ी में से एक शख्स निकलेगा, और जरा ये दरवाज़ा खुला, ये दरवाज़ा अभी खुलने वाला है, इसमें से एक शख्स निकलेगा। नाम मैं इनका बता दूंगा, मेरे दोस्त हैं ये, लेकिन ये गाड़ी है ना अहल की ये गाड़ी है, और इस गाड़ी में ना अहल उसी को बिठाएगा जो उसके बहुत करीब होगा, और जो उसके बहुत करीब होगा वही उस गाड़ी में उसके साथ बैठेगा। अब ये गाड़ी का दरवाज़ा खुलेगा, और इस दरवाजे के खुलने के बाद जो शख्स निकलेगा वो ना अहल के करीब है। ये निकला, ये हैं अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी, जियो के रिपोर्टर। अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी, जियो के रिपोर्टर, नवाज शरीफ ने इनको आगे भेजा। ये साबित हो गया है, अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी, जियो के रिपोर्टर, नवाज शरीफ ने इनको आगे भेजा है। आप आगे जाइए। ये देख लिया नाज़रीन, आपने देख लिया कि किस तरह से ये आपस में लिंक हैं। अब क्या सबूत और दिखाएं आपको, और क्या दिखाएं? 1 मैन आर्मी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैंने साबित कर दिया है नीले पीले कि आप किस तरह से इनके साथ शरीक हैं। मीर शकील रहमान साहब पीछे बिठाते हो गाड़ी में, और नवाज शरीफ कहते सिद्दीकी साहब पहले आप जाइए आगे। अब्दुल कय्यूम भाई, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, यहां कहां पहुंच गए? आप तो कोर्ट रिपोर्टर थे अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी भाई, हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे,
یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو الگ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے سارے صحافی جو اپنی اپنی ڈی ایس این جیوں میں مائک لیے بیچارے دھوپ میں کھڑے ہیں اور آپ ان کی BMW سے اتر کر جا رہے ہیں. عبدالقیوم صدیقی صاحب بڑا پروٹوکول مل رہا ہے آپ کو, لیکن ایک عدالت تو یہاں لگی ہے میاں نواز شریف صاحب جس نے آپ کو نااہل قرار دیا ہے, اور ایک عدالت عوام کی ہے جو آپ کو قاتل بھی کہہ چکی ہے, اور ایک عدالت ہے جہاں پر صرف اور صرف سزا سنائی جاتی ہے, وہاں پر ثبوت اور گواہ پیش نہیں ہوتے. کچھ آپ نے کہا تھا, کچھ کسی نے فلم میں کہا تھا, ہم نے دونوں کو ملا دیا. کل بھی ہم نے کبھی خوشی کبھی غم کو ملا کے پیش کیا, آج وہ وائرل ہوا ہے, سب جگہ وہ لوگ بھیج رہے ہیں. تو آج جس میں آپ کہہ رہے تھے کیوں نکالا مجھے, کیوں نااہل کیا مجھے, تو وہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. آج آپ نے کہا ایک عدالت اور ہے, ذرا آپ کو دکھاتے ہیں, دیکھ لیجئے آپ کہ جب ملا کر ہم بات آپ کو بتائیں گے تو کیا ہوگی, ذرا دیکھیے. اس عدالت میں کوئی اپیل نہیں ہے, میری اپیل آپ کی عدالت میں ہے, آپ کی عدالت میں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے. یور آنر, اس عدالت کے اوپر ایک اور عدالت ہے جس کا فیصلہ میری روح کی گہرائیوں تک پہنچ چکا ہے. وہاں ثبوت نہیں مانگے جاتے اور سزا دی جاتی ہے. جو ثبوت اس عدالت کو چاہیے وہ ملا ہوگا, لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے بیٹی نے اس ثبوت کو جلا دیا, اور کیونکہ اس نے اپنے باپ کو قصوروار پایا, اس سے بھینکر سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ خیال میرے دل کی گھاؤ یہ موت کی گھڑی تک رشتہ رہے گا. قدرت نے میرے دل کو پکڑ کر یوں نچوڑا ہے کہ تمام امیدیں, سب ارمان, سارا غرور قطرہ قطرہ بن کر خون کی طرح بہہ چکے ہیں, اور اب کچھ نہیں رہا. میری صرف ایک ہی خواہش تھی کہ دنیا بھر کی خوشیوں سے اپنی بیٹی کا دامن بھر دوں, اس کے لیے خوشیاں میں خوشیاں چھوڑ جاؤں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. آج آپ نے حامد کو مارا ہے, قاتل. آج سے آپ قاتل ہیں. اب میں ٹی شرٹ اپنی چینج کر دوں گا. یہ تھا NS نیشنل اسٹوپٹ کاٹ ریڈ ہینڈڈ, اور اب میں چینج کر دوں گا. اب آپ قاتل ہیں, قاتل ہیں آپ, قتل کیا ہے آپ نے. اور جس GT روڈ پر آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, بس صرف چند تصاویر دکھا کر میں سسٹر روتھ کو کل خراج عقیدت نہیں پیش کر سکا تھا, انہیں پیش کرنا چاہتا ہوں. کسی اچھے کا بھی ذکر ہو جائے, پورا پروگرام ایک برے کے ذکر میں ہی گزر گیا. تو آپ کی ذرا شکل اور آپ کی جو چہرہ ہے اس پر لوگ کیا کیا پھینک رہے ہیں. میں بھی نونیوں سے کہوں گا کہ اپنے لیڈر سے محبت ضرور کریں, لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ہر محبت کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ حد میں رہ کر محبت کرے. جب سب کچھ واضح ہو جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ سچائی کو تسلیم کرے. ہم نے بھی کسی وقت میں سچائی کو تسلیم کیا, آپ کو بھی سچائی تسلیم کرنی چاہیے. دیکھیے کہ جگہ جگہ آپ کی جہاں تصویر لگی ہیں وہاں لوگوں نے گند پھینکا ہوا ہے, آپ کے چہرے پر سیاہی پھینکی ہوئی. یہ دیکھیے آپ, حلقہ PP 112, جہاں جہاں آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں لوگوں نے کالک پوت دی ہے, کالک پوت دیے آپ کے منہ پر, اور آپ ہی کے منہ پہ پوتی ہے. سارے مسلم لیگیوں کو نہیں کوئی سمجھتا کہ وہ نااہل ہیں, آپ کے منہ پر پوتی ہے. اور خود چودھری نثار نکل کہہ دیا 99% مسلم لیگی قیادت اس ریلی میں نہیں ہے. آپ کی مسلم لیگ بھی اب ٹوٹنے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ میری تو دعا ہے, میں تو سچ کہہ رہا ہوں, میں تو نماز کے بعد دعا کروں گا تہجد کی, اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسلم لیگ کو جلد تقسیم کرے اور حامد کے گھر والوں کو انصاف ملے.
14 لوگ پلس 2 16 لوگوں کا قتل ہو گیا ہے اب تک. 2 ابھی اور ہیں اسپتال میں, پتہ نہیں مجھ کو, لیکن یہ کوئی تقریباً 16 افراد یہ شہید ہو گئے ہیں. ماڈل ٹاؤن کے 14 ملا کے 16 افراد شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں. مت سمجھو ہم نے بھلا دیا. پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی جرمن ڈاکٹر رت فاؤ کراچی میں انتقال کر گئی ہیں. ان کی پیدائش 9 ستمبر سن 1929 کو جرمنی میں ہوئی تھی, جہاں وہ عالمی جنگ کی وحشتیں دیکھ کر بڑی ہوئی تھیں. عالمی جنگ کے بعد جرمنی جب 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو ڈاکٹر رت ایسٹ جرمنی سے ویسٹ جرمنی میں داخل ہو گئیں, جہاں انہوں نے صحت کے شعبے میں تعلیم حاصل کی. تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کیتھولک ڈاٹر آف دی ہارٹ آف دی میری نامی تنظیم کو جوائن کیا. 1960 میں انہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا اور انہیں مشن کی جانب سے انڈیا بھیجا گیا, لیکن ویزے میں کچھ معاملات کی وجہ سے انہیں کراچی میں رکنا پڑا. یہاں انہیں جزام کے علاج کے بارے میں آگاہی ملی. جب انہوں نے پہلی بار آئی چندی گڑھ روڈ پر جزام کے مریضوں کی کالونی کا دورہ کیا تو ماحول دیکھ کر کافی افسردہ ہوئیں. 1961 میں وہ جنوبی انڈیا گئیں, جہاں انہوں نے جزام کے مریضوں کی دیکھ بھال کی تربیت حاصل کی, جس کے بعد وہ واپس کراچی آئیں. یہاں انہوں نے جزام کو کنٹرول کرنے کا پروگرام شروع کیا. حکومت کی معاونت سے انہوں نے سندھ کے علاوہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں جزام کے مریضوں کے لیے مراکز قائم کیے. ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1979 میں انہیں وفاقی محکمہ سندھ نے جزام کے بارے میں معاون مقرر کیا. ڈاکٹر رت نے 1996 میں بالآخر جزام پر قابو پا لیا, جس کے بعد پاکستان ایشیا میں پہلا ایسا ملک قرار دیا گیا جہاں جزام پر قابو پایا جا چکا تھا. انہیں حکومت جرمنی کے علاوہ پاکستان میں بھی ستارہ قائد اعظم اور ستارہ ہلال ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ لوگ ہوتے ہیں نواز شریف صاحب جو مذہب, رنگ, نسل, زبان سے بالا تر ہو کر صرف لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. سسٹر رت انسانیت کے لیے ایک مینار نور تھی. جزام کے مریضوں کو جب کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا تب انہوں نے ہاتھ لگائے. مجھے ان کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں, مجھے سروکار ہے تو صرف اس بات سے کہ وہ ایک عظیم خاتون تھیں اور میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. جاتے جاتے آخری بات تو آج نہیں کہوں گا. میں آج سوچا تھا میں نے کہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث آج میں آپ کو سناتا, اور چونکہ آج بچہ ایک شہید ہوا ہے, لیکن کل اسی سے آغاز کریں گے انشاءاللہ, کچھ بتائیں گے آپ کو. لیکن آج آپ کے جو ابھی نئے نئے سینیٹر بنے جناب آصف سعید کرمانی صاحب, جن کو JIT کے خلاف بولنے پر آپ نے سینٹ کی رکنیت سے نوازا ہے, جن کو نمک حلالی کا صلہ ملا ہے, آج وہ کسی ترچھی ٹوپی والے کو ڈھونڈ رہے تھے. ترچھی ٹوپی, ایک زمانے میں ترچھی ٹوپی بڑی مقبول ہوئی تھی, تو ترچھی ٹوپی کو ڈھونڈ رہے تھے وہ. تو ہم نے سوچا کہ ہم انہیں بتا دیں کہ جس ترچھی ٹوپی والے سے آپ کو محبت ہے, جس نے آپ کا ناک میں دم کر رکھا تھا, اور جو عدالت میں شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھی تھا, اور جس کی امانت اور دیانت کی سب قسمیں کھاتے ہیں, اور جن سے میں بھی بہت محبت کرتا ہوں, ہم سب محبت کرتے ہیں, اس ترچھی ٹوپی والے سے آپ کو بہت پریشانی ہے. اسی ترچھی ٹوپی والے سے آپ کو بہت زیادہ فکر لاحق ہے, کیونکہ وہ بھی پٹیشنر تھے اور ان کی وجہ سے ہی یہ قاتل نااہل قرار پایا. وہ کون ہے ترچھی ٹوپی والا؟ آئیے ہم آپ گانے میں سمجھا دیتے ہیں. لال حویلی کے لال بھجکڑ نے اور ایک ترچھی ٹوپی والے نے